اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، اور آج سے ہم لوگ ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے صدائے حق۔ اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ ہم بچوں کو دین کی طرف راغب کر سکیں۔ جیسا کہ آج کل کے بچے جو ہیں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، تو ہم نے سوچا کہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ذریعے ان کی دینی تربیت کی جائے۔ جو بھی ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے ان کے ریفرنسز ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ علاوہ ازیں آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام تمام بچوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے قرآن حکیم کے واقعات، اور اس کے فرسٹ پیج پہ ہمیں گیون ہے سورہ فیل کی 5 آیات، اور پھر اس کے سارے چیپٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، جس میں سے ابلیس کی نافرمانی، سب سے پہلا قتل، پہلا اسلامی لشکر، طوفان نوح، جنت کی اونٹنی، نمرود کی خدائی، عظیم قربانی، مچھلی کے پیٹ میں، فرعون کے محل میں، موسیٰ و خضر، حسد کرنے والے بھائی، ہاتھیوں کی یلغار اور غار والے۔ ٹوٹل 13 چیپٹرز گیون ہے، جس میں سے سب سے پہلا چیپٹر ابلیس کی نافرمانی آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی مخلوق کو، یعنی کہ زمینی مخلوق کو جب پیدا نہیں کیا تھا، تب کرۂ ارض یعنی کہ پورا یونیورس بالکل ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور روشنی بنی، اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا اور تاریکی ختم ہو گئی۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی، اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی، بے کراں افلاک پر کروڑ ہانوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ ایٹم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو، اور جو کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرب فرشتے، کیا کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، اے جبرائیل، تجھے خدا ہی کا واسطہ ہے، ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی، اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے، تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑیں گے، اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی فریاد پر رحم آیا، اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر خدائے ذوالجلال کے حضور صورت احوال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوں سماجتوں پر پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم خداوندی پر آسمانوں سے زمین پر اترے۔ زمین نے ان کے سامنے بھی گریہ وزاری کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک کی مٹی لانے کا حکم ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام رفعت و افلاک سے کرۂ ارض پر پہنچے، اور زمین کی 1000 منتوں سماجتوں اور گریہ وزاری کے باوجود حکم خداوندی کے بموجب مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدائے تعالیٰ نے کہا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے ایک خاکی پتلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا، پھر تجھی کو اس کی جان قبض کرنے پر معمور کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العزت، ملک الموت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا جائے گا، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا، ایسا نہیں ہوگا اسرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کروں گا۔ کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا، اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی۔ تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔
پھر خدا نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ دوسرے مقرب فرشتوں کو بھی ان کی تباہ کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹھیکری کی آواز آنے لگی۔ اب خدائے ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی۔ روح اس تنگ و تاریک پتلے میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا، جہاں تک روح پہنچتی گئی جسد خاکی گوشت پوست میں تبدیل ہو گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور بالہام الہی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جسم میں جان پڑتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔